کی اردو نشریات سے ایک دفعہ پھر آپ کا استقبال ہے، اور وہی بات جو ہم لوگ ابھی ذکر کر رہے تھے، صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی، کیا حال چال؟ اہلاً و سہلاً، مرحبا مولانا صاحب، خوش رہا کریں اللہ آپ کو اور ہر سلامت وقت مسکراتے رکھے رہیں۔ اور ہمارے سامعین کو بھی سلامت رکھے۔ مولانا صاحب خوش رہا کریں، اور ہمیشہ سے ہماری یہی دعا رہتی ہے کہ مولانا صاحب جس طرح ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے آتے ہیں ہمارے پاس، اللہ ہم ہمارا سب کو دل خوش چاہتا ہے ان سے رکھے باتیں کرتے اور رہیے، سکون کرتے اور رہیے عافیت کے کرتے ساتھ رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رکھے۔ تو مولانا صاحب وہی آج کا موضوع وہی ہے، خوشگوار ازواجی زندگی گزارنے کا بہت ہی حسین سا طریقہ بتانے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ جی تو ہاں میں نے کہا بالکل۔ مولانا صاحب سے اسلامی طریقے کے مطابق، عین مطابق، یعنی کہ شریک حیات اور ان کے مجاز خدا جن کو کہا جاتا ہے، ان کے جو شوہر ہوتے ہیں یا میاں بیوی کے درمیان ایک بالکل رابطہ ہوتا ہے، دونوں کے اندر اخلاق کا، ضابطہ حیات کا، بالکل زندگی بھر کا ساتھ کا، تو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اسلامی طریقہ کار کے مطابق۔ تو مولانا صاحب تھوڑا سا اس پہ بتائیے گا۔ ضرور۔ یہ ہماری تمہیدی گفتگو ہوگی، اس کے بعد پھر اسی سے ریلیٹڈ کچھ 2-3 سوالات بھی کریں گے۔ جی مولانا صاحب کیا ضرور۔ کہیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عبداللہ بھائی، ازدواجی زندگی محبت کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، صحیح۔ اور محبت کی بہترین شکل اگر کہیں دیکھی جا سکتی ہے تو وہ شوہر بیوی کی محبت ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یورا للمتحابین مثل النکاح، آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں گئی۔ اللہ اکبر، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ اس رشتہ میں بہتری پیدا ہونے کے لیے ضروری تھا کہ شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں، دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ شوہر نیک اور دیندار ہو، اچھے اخلاق کا مالک ہو، بیوی کا حق ادا کرتا ہو، اپنے جیون ساتھی کے راز کو راز سمجھتا ہو، اور بیوی بھی نیک اور دیندار ہو، اچھے اخلاق والی ہو، شوہر کا خیال رکھتی ہو، اس کے راز کی حفاظت کرتی ہو۔ لیکن ان سارے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے باوجود جب شوہر بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں نا، تو اختلافات ہو ہی جاتے ہیں، بدمزگی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ البتہ ایسی حالت میں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر نباہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ازدواجی زندگی عبداللہ بھائی ایڈجسٹمنٹ اور کمپرمائزن کا نام ہے، اچھا، صحیح بات۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کو ہدایت فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ کوئی مسلمان جو شوہر ہے اپنی بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اس کو پسند نہیں ہے تو بہت سی عادتیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کی خوبیوں پر نگاہ رکھو، ان کی خامیوں کو نظر انداز کرو۔ صحیح۔ پھر یہ تعلیم بھی دی گئی کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشہ سے تعبیر فرمایا، کہا رفقا بالقواریر، عورتیں شیشے کی طرح ہوتی ہیں، ان شیشوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اور جہاں ایک طرف شوہر کو حکم دیا، وہیں بیوی کو بھی حکم دیا کہ لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ عبداللہ بھائی، ازدواجی زندگی میں اختلاف پیدا ہونا یہ فطری امر ہے، یہ نارمل سی بات ہے۔ دنیا کے سب سے افضل انسان ہم سب کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں، اس کے باوجود آپ کے گھر میں بھی اختلافات پائے گئے۔
آپ کی بیویوں نے آپ سے خرچ کا مطالبہ کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کے گھر میں آتے ہیں، تو ان کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز بلند کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے بیوی تھی، آواز بلند کر رہی تھی۔ غصہ سے ان کو مارنے کے لیے ان کے قریب ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیتے ہیں، اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے تمہیں بچا لیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، مجھے پتہ ہو جاتا ہے جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو۔ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لطیف گفتگو کو یہ کہہ کر کے مزید پر لطف بنا دیتی ہیں کہ درست ہے یا رسول اللہ، لیکن اللہ کی قسم میں آپ کا صرف نام ہی تو چھوڑتی ہوں، یعنی آپ کی محبت تو دل میں رہتی ہی ہے۔ الحمدللہ۔ ذرا غور کیجئے، اختلاف میں بھی محبت کا رنگ بھرنے کا کیسا عمدہ سلیقہ ہمارے حبیب، ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایک دن کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے بیٹی تھی، گھر گئے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے شوہر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد گھر میں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے چچا داد کہاں ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے تھے اور وہ مجھ پر خفا ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں، اور میرے ہاں انہوں نے قیلولہ بھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے تاجدار ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ علی کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ آئے اور آ کر کے بتایا کہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ کے پہلو سے گر گئی تھی اور جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے دھول کو، مٹی کو جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے قم ابا تراب، قم ابا تراب، ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ سبحان اللہ۔ لہذا اگر ہم خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو شوہر بیوی دونوں کو کچھ باتوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ شوہر کو 5 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا اور بیوی کو بھی 5 کام کرنے ہوں گے۔ شوہر کو جن 5 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ بیوی کے جذبات کی قدر کریں اور بیوی سے اپنے جذبات بھی شیئر کریں۔ ازدواجی تعلقات میں جذبات کو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، خاص کر بیوی کی نظر میں جذبات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بیوی گھر میں یا گھر سے باہر جو معاملات پیش آتے ہیں انہیں شوہر کو بتانا چاہتی ہے، اپنے جذبات کو شیئر کرنا چاہتی ہے۔ ایسی حالت میں کچھ شوہر اسے غیر اہم سمجھ کر خاطر میں نہیں لاتے، حالانکہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی بات کو دھیان سے سنیں۔ اسی طریقے سے عورت کو اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں، یعنی ان کے ماں باپ، ان کے بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں غلط تبصرہ یا نگیٹو باتیں اگر شوہر کی طرف سے سننے کو ملیں گی تو بیوی کو بہت خراب لگتا ہے۔ شوہر کو اس کا خاص
خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے شوہر کو بھی اپنے جذبات اور احساسات بیوی سے شیئر کرنے چاہیے۔ ازدواجی زندگی میں خوشگواری لانے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اپنے دل میں جو احساسات پیدا ہوتے ہیں یہ احساسات اپنی بیوی سے شیئر کرے، اس سے آپسی محبت بڑھے گی۔ دوسرا کام یہ کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اہم جو فیصلے ہوتے ہیں اس کی زندگی میں اپنی بیوی کو بھی اس میں شریک مشورہ کرے۔ جی، بعض دفعہ شوہر کوئی قیمتی سامان خریدنا چاہتا ہے یا کوئی اہم کام کرنا چاہتا ہے تو وہ بیوی کے معیار کو کمتر سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر اس میں بیوی سے مشورہ لینا مناسب نہیں سمجھتا، اور کبھی غیر شعوری طور پر بھی شوہر ایسا کر گزرتا ہے، حالانکہ یہی تصرف بیوی کے لیے ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں بیوی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شوہر اسے اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ بیوی کا علمی معیار کمتر ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ شوہر اس کے جذبات کی قدر نہ کرے، اور اگر کسی شوہر کی ایسی سوچ بن جاتی ہے نا تو اس کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں بن سکتی۔ شوہر کے لیے تیسرا کام یہ ہے کہ وہ دباؤ قائم رکھنے کی عادت کو چھوڑے۔ کچھ شوہر اپنی بیویوں کو دبا کر رکھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ بیوی اس کی کوئی نوکرانی نہیں ہے، بلکہ اس کی شریکی زندگی ہے، جیون ساتھی ہے۔ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ ہونا چاہیے، ہر معاملے میں مشورہ ہونا چاہیے، سنجیدہ گفتگو اور مذاکرہ سے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی بھی معاملے میں اپنی رائے بیوی پر تھوپنا اور اپنا رعب اور دبدبا قائم رکھنے کی کوشش کرنا خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے، اس لیے شوہر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھا کام یہ کہ بیوی بچوں کے لیے شوہر کو چاہیے کہ کچھ وقت نکالا کرے، ان کی ضروریات کو سنے، ان کے حالات معلوم کرے، اور ہفتہ میں ایک دن کہیں باہر سیر اور تفریح کے لیے ضرور جائے، تاکہ گھر والوں کو احساس ہو کہ شوہر ان کی رعایت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنے دوستوں کے لیے تو بہت موقع ملتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ وقت بتانے کا موقع نہیں ملتا۔ اس سے اختلافات جنم لیتے ہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے بیوی کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے۔ اور پانچواں اور آخری کام شوہر کے لیے یہ ہے کہ بیوی کی خدمات کو سراہیں اور اس کے کاموں کی تعریف کریں۔ وہ عورت جو دن بھر آپ کے لیے تھکتی ہے، آپ کے کپڑے دھلتی ہے، آپ کا کھانا بناتی ہے، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے، آپ کے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، آپ کی تعریف کے جو 2 بول ہوں گے، یہ بول اس بیوی کی ساری تھکاوٹ کو دور کر دیں گے، اور پھر وہ تازہ دم ہو کر کے آپ کی خدمت میں لگ جائے گی۔ اس لیے بیوی کی خدمات کو سراہیں اور ان میں عیب نکالنے سے بچیں، آپ کی زندگی خوشگوار زندگی رہے گی۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ بیوی کے لیے 5 اصول کیا ہیں جنہیں اپنا کر کے بیوی اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہے۔ یعنی بیوی کیا کرے کہ شوہر کا دل جیت لے؟ اس کے لیے صرف 5 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ بیوی شوہر کی دوست بن جائے۔ ایک آدمی اپنی بیوی میں دوست کی ضرورت دیکھنے لگ جائے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی دوست بن جائے گی تو شوہر دوست کو جو وقت دیا کرتا ہے وہ بیوی کو دینے لگ جائے گا۔ ان کے معاملات اور مشکلات میں بیوی کو چاہیے کہ شریک رہیں، انہیں احساس دلائیں کہ آپ ان کی خیر خواہ ہیں، اپنے پیار کا بھی ان کو احساس دلانے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے
آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ دوسرا اصول جو بیوی کے لیے ہے کہ شوہر کی ماں کی جگہ لیں، مطلب یہ کہ ان کے لیے اپنے دلی اضطراب اور بے چینی کا اظہار کریں جیسے ایک ماں اظہار کیا کرتی ہے۔ صرف اتنا اہتمام کر لینا عجیب طریقے سے آپ کے شوہر کو یہ احساس دلائے گا کہ آپ ان کے لیے بے قرار رہتی ہیں اور ان کی معمولی پسند کی چیزوں کا بھی آپ اہتمام کرتی ہیں۔ اس سے عجیب طریقے سے آپ کا شوہر آپ کو ٹوٹ کر چاہے گا اور آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ شکوہ شکایت سے پرہیز کریں۔ مرد کو سب سے زیادہ جس چیز سے چڑ ہوتی ہے وہ ہے بے جا شکوہ شکایت۔ شکایت سے آپ کی پریشانی دور نہیں ہو سکتی بلکہ مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپسی گفتگو کے ذریعہ مشکلات حل کیے جائیں۔ شوہر سے بحث کرتے وقت ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے پرہیز کریں۔ انہیں یہ احساس مت دلائیں کہ وہ آپ کی خواہش کی چیزیں پوری نہیں کرتے، کیونکہ مرد کے تشخص کو پامال کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے شوہر کے جذبات کا خیال کریں۔ اور چوتھا اصول بیوی کے لیے یہ ہے کہ دل کو پاکیزہ اور صاف رکھیں، اور اختلاف اگر ہوتا ہے تو اختلاف کی صورت میں اپنے ہم سفر کو فوراً منا لینے کی کوشش کریں اور منانے میں آگے بڑھیں، پیش قدمی کریں، انا کا مسئلہ ہرگز نہ بنائیں۔ غلطی چاہے شوہر ہی کی کیوں نہ ہو، سوری کہنے میں پیچھے نہ ہٹیں۔ کبھی بھی کمیونیکیشن گیپ نہ ہونے دیں۔ جی، اپنی محبت کا شوہر سے اظہار کریں، میری جان، میرے دل کی دھڑکن، آئی لو یو۔ یہ جو کلمات ہیں عجیب اثر کرتے ہیں۔ شوہر کو بھی استعمال کرنا چاہیے بیوی کے لیے، اور بیوی کو بھی استعمال کرنا چاہیے شوہر کے لیے۔ اور غلطی کا فوراً اعتراف کر لیں، صراحت سے بول دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ محبت اور چاہت کے میسیجز بھی ایک دوسرے سے ان کا تبادلہ کرتے رہیں۔ اور پانچواں اور آخری اصول بیوی کے لیے یہ ہے کہ شوہر کا استقبال کریں، کپڑے اور بدن کی صفائی پر دھیان دیں، گھر کی سجاوٹ اور سامانوں کی ترتیب کا خاص خیال رکھیں، شوہر کی آمد پر پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کریں، ان کے کپڑے اتارنے میں ان کا ساتھ دیں اور ان کا من پسند کھانا تیار کریں۔ عجیب طریقے سے ازدواجی زندگی میں خوشگواری آئے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں خوشگوار ازدواجی زندگی کی بحالی کے حوالے سے۔ امید کہ ہمارے بھائی اور بہن ان باتوں پر دھیان دیں گے اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں گے۔ بہت خوب مولانا صاحب، بہت وضاحت سے اور بہت ہی پیارے انداز میں اپنے بہت ہی لوگوں کو سہل انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، انہیں کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی۔ کاش کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور وہی بات ہے کہ سمجھ کے ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد کچھ کالیں لیں گے، کچھ سوالات ہیں مولانا صاحب سے جو کرنے بھی بہت ضروری ہیں۔ ان سوالات کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں باقی، مگر چھوٹے سے وقفے کے بعد جیسا کہ آپ کا استقبال ہے اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ جناب نام کیا ہے آپ کا؟ وارث بھائی؟ جی بھائی، جی بس صاحب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ مولانا صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ باسی صاحب ایک منٹ میں ذرا ہینڈ فری لگا لوں تاکہ میری بات واضح ہو سکے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ہاں جی، اچھا باسی صاحب، میں بات کرنی ہے کہ میں 2 شادیاں کر چکا ہوں۔ صحیح ہو گیا جی، ایک تو پاکستان میں ہے، بہت اچھی ہماری زندگی گزر رہی تھی پاکستان والوں کے ساتھ۔ یہ کچھ حالات ادھر ایسے ہو گئے کہ ایک عورت مجھے خود سے آفر کیا کہ شادی کر لو مجھ سے۔ میں نے بہت ڈالا مگر اللہ کی مرضی تھی، ایسا ہونا تھا، ہو گیا۔ صحیح۔ اب جو ہے پاکستان والی تو ناراض ہے اس بات سے کہ تم نے دوسری شادی کیوں کی، کیوں تم میرے اوپر دوسری عورت لائے ہو۔ حالانکہ میں نے عمر سیدھا ہو چکا ہوں، 50 سال کے اوپر اس نے میرے سے شادی کی۔ میں نے بہت اس کو منع بھی کیا مگر نہ ہوا، ہو گیا۔
ٹھیک ہے. کچھ اس نے مجھے اپنی زندگی کے حالات ایسے بتائے کہ میرے کو اس پہ ترس آنے لگا. صحیح. میں وہ نیکی کی وجہ سے نیکی کرتے کرتے میں نے کیا کر لیا. ٹھیک ہے. ابھی نہ تو یہ ان کو پسند کرتی ہے اور نہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں. میں ایسے لٹکا ہوا چھوڑ کے جا سکتا ہوں. اس سے بھی اللہ نے ایک بچہ دیا, بیٹا دیا. ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. پاکستان میں ایک بیٹی ایک بیٹا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بچے تو اتنے زیادہ نہیں ہیں, مگر جب میں اس سے شادی کی میری, اس کے بعد میرے حالات کچھ خراب ہو گئے تو میری جو آمدن ہے وہ بھی کم ہو چکی. تو ابھی یہ دونوں طرف سے بہت پرابلم پھنسا. نہ میں جا سکتا ہوں اس کو چھوڑ کے, بچہ کدھر رکھوں, کہ اگر میں بچہ لے کے چلا جاؤں پھر یہ اس کے اوپر ظلم ہوگا. کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. مولانا صاحب سے یہی سوال جی کرنا جی آپ کو. جی جی مولانا صاحب سے کیا پوچھنا ہے؟ مولانا صاحب سے یہی ہاں پوچھنا ہے کہ اب سوال میں کیا کروں, واضح میرے لیے کیا حکم ہے. صحیح ہو گیا. ابھی بتاتے ہیں مولانا صاحب, ابھی آپ کو بتائیں گے. جی جی ٹھیک ہے. جی بہت بہت شکریہ وارث بھائی آپ کا. اور وہ سامعین کرام کویت کی اردو نشریات آپ سے مخاطب ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر اور بھی ہیں, وہ بھی کالر مولانا صاحب لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک ساتھ ہی دونوں کا جواب دے دیں گے. جی السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال چال ہے آپ کے, کیسے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. جی کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ ایک سوال کرنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک نحوست کا لفظ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی آ گیا یا اس کا آنے سے ہمارے پاس نحوست آ گئی. اس طرح کا کیا کچھ لاجک ہے؟ کسی کو منحوس کہتے ہیں. اچھا سوال ہے. لاجک کیا ہوتا ہے بلا اس میں؟ نام کیا ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ حسن. حسن بھائی, ہاں بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھا سوال ہے. ابھی مولانا صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ ہمارے معاشرے میں جو بولتے ہیں نا کہ آدمی اس کے آنے سے یہ کوئی برا کام ہو گیا یا ہاں سمجھ گئے. ہاں صحیح ہے. اس کے بارے میں تھوڑا کچھ ڈیٹیلز میں بتا دیں. ابھی بتائیں گے مولانا صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. مولانا صاحب دو سوال ہیں ہمارے پاس. جی بولیے مولانا صاحب. جی وارث صاحب نے سب سے پہلے جو اپنی بیوی کا قضیہ پیش کیا ہے, تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ شوکنوں کے بیچ اختلافات کا ہونا یہ فطری امر ہے, یہ نیچرلی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بیچ بھی اختلافات تھے, لیکن جب دینی مزاج ہوتا ہے تو اختلاف میں کمی آتی ہے. لیکن جب دینی مزاج نہیں ہوتا تو اختلافات ذاتیات کو مجروح تک کرنے لگتے ہیں, یہاں تک کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے تک پہنچ جاتے ہیں. تو اب ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ نے دوسری شادی کی ہے تو آپ کو اسے جھیلنا ہوگا. جھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دونوں کو حق دینا ہے, دونوں کے جذبات کا خیال رکھنا ہے, دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ کرنا ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من کانت لہ امرأتان فمال الی احدہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل, کہ جس کسی کے پاس میں دو بیویاں ہوں اور ایک بندہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا تو کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک سرا گرا ہوا ہوگا. تو دو شادی آپ نے کی ہے, اچھی بات ہے, ہم اس کو غلط نہیں کہتے. اس بات کی گنجائش ہے ایک بندے کے لیے کہ دوسری شادی کرے اگر اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو, لیکن انصاف کے ساتھ. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں کے بیچ انصاف کریں. اختلافات جو ہو رہے ہیں یہ اختلافات ہوتے رہیں گے, لیکن ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے دونوں کے اندر دینی رجحان اگر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو بہت حد تک یہ اختلافات ختم ہوں گے. لیکن جاہلی طریقے جب تک کہ ذہنوں میں پلتے رہیں گے تب تک کہ اختلافات زیادہ سے زیادہ ہوتے رہیں گے. اس لیے ہم آپ سے گزارش یہ کریں گے کہ دونوں کا ذہن دینی بنانے کی کوشش کریں, ان کے راز کو ان سے مت بتائیں اور دونوں کو الگ الگ رکھیں. انشاءاللہ حالات ٹھیک رہیں گے. رہی بات دوسرے سوال کی, تو بھائی نے پوچھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کسی کے آنے کی وجہ سے نحوست آ گئی ہے. جی ہاں, ایسا سوچتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جاہلی طریقے ہیں. ہمارے آقا نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ, نہ تو بیماری خود بخود متعدی ہوتی ہے بلکہ اللہ کی مرضی اور مشیت سے متعدی ہوتی ہے, ولا طیرہ, اور نہ ہی بدفعلی کی کوئی حقیقت ہے.
گویا کہ بدفعلی کی ہماری شریعت میں کوئی حقیقت نہیں. صحیح. کوا کے بولنے سے بدفعلی لینا، کسی انسان سے بدفعلی لینا، کسی نمبر سے بدفعلی لینا، کسی دن سے بدفعلی لینا، یہ سب ہمارے دین میں گنجائش نہیں رکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی ایسا تصور پایا جاتا تھا کہ لوگ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی شوال میں ہوئی تھی اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی تھی، تو وہ کہا کرتی تھیں کہ فَأَيُّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت احدى عنده منی. ذرا بتاؤ کہ تم شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہو، لیکن میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی، رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، لیکن مجھ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کون آپ سے قریب تھی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور بھی جاہلانہ تصور ہے. مسلم سماج میں اس طرح کا تصور نہیں آنا چاہیے. کسی کے آنے کی وجہ سے بدفعلی لینا غلط ہے. نیک فعل لینا چاہیے. بدفعلی کے لیے ہمارے دین میں کوئی جگہ نہیں. سبحان اللہ مولانا صاحب، بہت خوب. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، عمران بول رہا ہوں. عمران بھائی جی، مولانا صاحب سے کیا پوچھیں گے عمران بھائی؟ میں پوچھوں گا کہ مجھے آواز آتی ہے، آواز جو خراب ہے انٹرنیٹ میں دیکھ نیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. اگر شیطان کا بنا ہوتا ہے، شیطان وہی شیطان میرے دماغ میں آتا رہتا ہے. صحیح صحیح. اچھا، کوئی چیز اگر آپ دیکھ لیں تو وہ خواب میں آتی ہے آپ کے، ہے نا؟ ہاں، خواب میں آتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی مولانا صاحب سے ایسی سوچ آتی ہے، خواب میں نہیں آتی، ایسی سوچ آتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا ریڈیو. صحیح ہے، اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا عمران بھائی. جی مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ جی عمران بھائی یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں عجیب طرح کی آواز آتی رہتی ہے، خواب میں نہیں بلکہ جگنے کی حالت میں. تو اس طرح کا احساس، ایسی شکل دیکھ لینا نیٹ کے اوپر کوئی ایسی، تو وہ اس قسم کے ان کے وسوسے جس کو کہیں گے نا دماغ میں آتے رہتے ہیں. تو ہاں، یہ وسوسہ جو آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے وساوس کو ذہن سے نکالنا چاہیے. لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں نا، سوچ کی بنیاد پر کچھ خیالات ہمارے ذہن میں بننے لگتے ہیں. تو اچھی چیزیں ہم ذہن میں بیٹھائیں گے تو اچھی سوچ ہماری بنے گی، اگر بری چیزیں ہم ذہن میں بیٹھائیں گے تو بری سوچ بننے لگتی ہے. لیکن ہر حالت میں شیطانی وساوس کو ہمیں دور کرنا چاہیے. اور اگر اس طرح کا وسوسہ آپ کے ذہن میں آتا ہے نا تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ شیطان کی طرف سے کچھ وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، انشاءاللہ آپ کا وسوسہ جاتا رہے گا. اور نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ایسے وسوسے نہیں آئیں گے. اور خاص طور پر سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں. آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں نا؟ جی. اچھا مولانا صاحب، ایک سوال ہے، وہی جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا بیوی ازواجی زندگی کے متعلق. جی. تو ایک سوال بڑا مشکل سا تھا کہ ایک شخص کی شریک حیات صوم و صلات کی پابند ہیں، بالکل سب کچھ صحیح ہے، جی، مگر ان کے شوہر جو ہے تھوڑے سے کنجوس ہیں اور ان کے ذاتی خرچہ نہیں دیتے ان کو. جی. تو وہ جب تو کیا وہ بغیر ان سے بتائے بغیر کچھ پیسے نکال سکتی ہیں؟ وہ کہیں چوری کے زمرے میں آئے گا یا ان کے حق کے زمرے میں آئے گا؟ جی، بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کے اس دینی مزاج کو برقرار رکھے. البتہ ان کے شوہر جو بخیل ہیں تو بیوی اور بچوں کی ضرورت پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر شوہر اس حوالے سے کوتاہی کرتا ہے تو بیوی شوہر کو بتائے بغیر عام عرف کے مطابق اتنی رقم لے سکتی ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور اس کے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے. اللہ اکبر. جی. اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے حدیث میں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں. ابو سفیان کی بیوی تھیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان بخیل آدمی ہیں،
مجھے اتنا نہیں دیتے کہ میرا اور میرے بچوں کا خرچ چل سکے، سوائے اس کے کہ میں اس کے مال میں سے اس کو بتائے بغیر کچھ لے لوں، تو کیا میرے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودی ما یکفیک و ولدک بالمعروف، کہ تمہیں اور تمہارے بچوں کے لیے عرف اور عادت کے مطابق جتنا کافی ہو جاتا ہے اتنا لے لو۔ گویا اس حدیث سے ہمارے لیے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگر کسی بہن کا شوہر ضروری خرچہ دینے میں بخیلی کرتا ہے تو ان کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر کے جیب سے یا ان کے مال سے ان کو بتائے بغیر ضروری مال لے کر کے اپنے بچوں اور اپنے گھر کا خرچ نکال سکتی ہیں، اس بات کی گنجائش ہے۔ اچھا مولانا صاحب ایک کالر اور بھی ہم سے کال لیتے ہیں، پھر 2-3 سوال اور بھی ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ کون فیاض بھائی کون سا بات کر رہے ہیں؟ فیاض بھائی صاحب بات کر رہے ہیں۔ اچھا فیاض بھائی کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ ہاں مولانا صاحب کو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب فیاض بھائی ہر وقت ہنستے رہیں گے، ہنستے ہوئے بہت سارے سوالات کریں گے آپ سے۔ اللہ خوش رکھے۔ جی پوچھیں۔ جی پوچھیے، سوال پوچھیے۔ ہاں سر وہ مولانا صاحب یہ جو ابھی ایک قسم جو ہے انسان کبھی کبھی مجبوری میں جان بوجھ کے کھا رہا کی ہے، اس کی مجبوری انسان کی، تو اس کے لیے کیا کفارہ؟ اس کو معلوم ہے کہ میں غلط کھا رہا ہوں قسم سے، بچے کی، اپنی بیوی کو منانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لفڑا زیادہ بڑھ جائے، تو اس کے لیے کیا وہ انسان کو کیا کفارہ کرنا پڑے گا؟ کیا اس کا کچھ بتاؤ میرے کو۔ یعنی جان بوجھ کے آپ جو ہے نا وہ یعنی بچے کی قسم کھاتے ہیں؟ جیسے کہ اسے اس کو پتا ہے کہ ابھی اگر میں سچ بولوں گا تو ہو سکتا ہے لفڑا بن جائے گا۔ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں؟ کس چیز کی قسم کھا رہے ہیں مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں؟ وہ جیسے ابھی عورت نے بولی کہ بھائی ابھی تم نے ایسا کام نہیں کیا، یہ بچے کی قسم کھا لو۔ ہاں ہاں بچے کی قسم کھا لی۔ جی جی ایسا بہت مجبوری میں کھا لیا انسان نے، اب وہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو اگر ایسا نہیں بولوں گا تو یہ مصیبت بنائے گی۔ جی ٹھیک ہو گیا، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے یس سر، یس سر، اوکے بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب۔ جی فیاض بھائی سے ہم یہ عرض کریں گے کہ قسم کھانا ہے تو ہمیں اللہ کی قسم کھانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، جیسے جان کی قسم، بیٹے کی قسم، باپ کی قسم، ماں کی قسم، آنکھ کی قسم، اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا اس سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ تم اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، جو قسم کھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ صحیح۔ تو قاعدہ یہ سمجھیں کہ آپ کو قسم کھانے کی نوبت آتی بھی ہے تو آپ بیٹے کی قسم نہیں کھا سکتے، جائز نہیں ہے، ایسا کھانا حرام ہے۔ بیٹے کی قسم، باپ کی قسم، جان کی قسم، اس انداز میں قسم کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ بات میں واضح کر دوں کہ بیوی کے ساتھ جب کچھ اختلاف ہو اور بیوی کو آپ منانا چاہ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو اسلام کی نزاکت دیکھیے یا اسلام کا لطف دیکھیے، اسلام کی بیوٹی دیکھیے کہ یہاں پر جھوٹ بولنے تک کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل الكذب الا فی ثلاث، کہ 3 جگہ پر جھوٹ بولنا حلال ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا ہے تو تاکہ اس کو راضی کر لے، اور جنگ کی حالت میں اور لوگوں کے بیچ صلح کرنے کے لیے، تو گویا کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کچھ جھوٹ بولتا ہے تو اسلام نے وہاں پر اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، اس طرح کی قسمیں کھانا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت وضاحت سے بیان کیا۔ مولانا صاحب ایک سوال بڑا اہم کہ کیا بیوی شوہر کو بتائے بغیر کوئی بھی چیز کسی کو دے سکتی ہے؟ دیکھیں اگر یعنی کوئی چیز ہے وہ کوئی مانگ رہا ہے، اس کا کوئی بھائی بہن یا اس کا اپنا کوئی رشتہ دار، جی
تو وہ بغیر شوہر کو بتائے وہ چیز بھی دے سکتی ہے؟ جی، اگر کوئی چیز ایسی ہے جو معمولی ہے تو معمولی چیز دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے کسی کو بھی دے. اور اگر کوئی چیز قیمتی ہے تو قیمتی چیز دینے میں شوہر کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ شوہر کا ہی اس میں پیسہ لگا ہے. کیا بیوی اپنے شوہر کے خوف سے کوئی معمولی سی بات یا کوئی بڑی بات چھپا سکتی ہے اپنے شوہر سے؟ جی، اگر بیوی سمجھتی ہے کہ اس چیز کو شوہر سے اگر شیئر کرے گی تو شوہر کا غصہ زیادہ ہو جائے گا، تو اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ شوہر سے چھپائے. اچھا، اس کو یہ پتہ ہے کہ شوہر کا غصہ آئے گا تو وہ نہ بتائے تو زیادہ بہتر ہے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. بہت سارے سوالات ابھی تو اور بھی باقی رہ گئے، مگر وہی کہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. سمجھ کر اگلے ہفتے ہم پھر آ جاؤں گے، مگر جاتے جاتے مولانا صاحب آخری چند لمحات دعائیہ کلمات. جی مولانا صاحب. اللہ رب العالمین سے ہم اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کی ازدواجی زندگی میں خوشگواری لا دے. جن بھائیوں اور بہنوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کے دلوں کو جوڑ دے. آمین. جو بہنیں اور بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے نیک جوڑے کا انتظام فرما دے. آمین. الہ العالمین ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما. آمین. ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. آمین. ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے. ہمیں عافیت اور سکون عطا فرما. کرونا کی یہ آفت ہم سے ٹال دے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین. ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما. ہمیں روزی میں برکت عطا فرما. جو بھائی یا بہن پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. الہ العالمین جو بھائی یا بہن بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما. آمین. الہ العالمین جو بھائی بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما. اور جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب.